آج کا ٹاپک ہے ایلیوژن، التباس۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایلیوژن، ڈیلیوژن اور ہلوسینیشنز میں کیا فرق ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہماری اس دنیا میں موجود سب سے بڑا جو ایلیوژن ہے وہ ہے کہ زمین گھوم رہی ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑا ایلیوژن ہے اس دنیا کا۔ ایلیوژن سے مراد ہے کہ کسی چیز کا دھوکہ کھا جانا، جب ہمارا ادراک کہیں پہ خلل میں چلا جاتا ہے، جب ہمیں ادراکی خلل کا سامنا ہوتا ہے تو تب ہم ایلیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ سننے کا دھوکہ ہو سکتا ہے، چکھنے کا۔ 5 سینسز کے اکارڈنگ ایلیوژنز ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ایلیوژن کون سے ہوتے ہیں؟ آڈیٹری ہوتے ہیں یا ویژول ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ ایلیوژن ویژول ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں انسان کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی رسی کو سانپ سمجھ لیا ہو، آپ نے سڑک پر پڑتی دھوپ کو، سراب کو پانی سمجھ لیا ہو۔ ایلیوژن کیا ہوتا ہے؟ wrongly perceived things اور stimulus when it is actually present، کہ مہیج موجود ہے لیکن اس کو دیکھنے، اس کو سمجھنے، اس کو سننے میں غلطی ہو رہی ہے۔ مہیجات یا اشیاء کا غلط ادراک التباس کہلاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے حواس مہیجات کی تشریح ذاتی اوصاف اور ماحولی عوامل کے تحت ہی کرتے ہیں، مگر کبھی کبھار ابہام اور غیر واضح پن سے التباس پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز مبہم ہو، غیر واضح ہو، ہمیں دیکھنے میں، سننے میں، چکھنے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ ادراکی عمل کے دوران اگر حواس دھوکہ کھا جائیں تو فرد التباس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے حواس ماحول میں موجود اشیاء کو ٹھیک طور پر نہیں پہچان سکتے، ان کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے، مہیجات کی تعبیر میں غلطی کر جاتے ہیں۔ یوں بعض اوقات حواس التباس پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں، یعنی کہ ہمارے حواس کی کوئی غلطی ہوتی ہے۔ حواس خمسہ، جن کے ذریعے 5 حواس، جن کے ذریعے ہم نے ایکسٹرنل سٹیمولس کو انٹرنلی پرسیو کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے اس خارجی دنیا سے پیغامات کو وصول کر کے 5 سینسز کے تھرو اپنے ذہن کو دینا ہوتا ہے، ذہن نے اسے کوئی معنی دینے ہوتے ہیں۔ التباس تمام حواس سے متعلق ہو سکتا ہے، لیکن بصری، سمعی اور لمسی، ذائقی اور شامی وغیرہ، ہمیں آوازوں کو پہچاننے میں دھوکہ ہو سکتا ہے تو یہ سمعی التباس ہوگا، سننے کا۔ اسی طرح خوشبو اور ذائقے میں بھی التباس ہو سکتا ہے، چونکہ ہم خارجی ماحول سے زیادہ تر معلومات بصری اشارات کی مدد سے وصول کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہماری زندگی میں بصری التباس سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ التباس ہر عمر کے افراد کو ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بوڑھے افراد ہیں ان کو دھوکہ زیادہ لگتا ہے۔ اسے کوئی عارضہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کوئی عارضہ نہیں ہے۔ ایک نارمل بندے کی لائف میں بھی اسے غلطیاں، مغالطے لگتے ہیں چیزوں کو دیکھنے میں، سننے میں، چکھنے میں۔ ہر نارمل فرد زندگی میں کئی بار التباس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا التباس زمین اور سورج کی گردش ہے۔ زمین گردش میں ہونے کے باوجود ہمیں ساکن نظر آتی ہے، کیونکہ اس کا سائز بہت بڑا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ گھوم رہی ہے۔ اور سورج جو کہ ساکن ہے، اسے ہم چڑھتے، ڈلتے، ڈوبتے ہر روز دیکھتے ہیں۔ سورج ساکن ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ زمین ساکن ہے، سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا ایلیوژن ہے اس دنیا کا۔ اس کے بعد ہے التباس کے اسباب۔ التباس وقوع پذیر ہوتا کیوں ہے؟ اس کی کچھ ریزنز ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ ہے حسی دہلیز، سینسری تھریشولڈ۔ ہماری سینسز کی ایک لمٹ ہے، اسے کہتے ہیں کم از کم اور زیادہ سے زیادہ ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے ہماری سینسز کی۔ اس کے اگر باہر کوئی چیز ہمیں وصول ہوگی تو ہم اس کا ادراک صحیح نہیں کر سکیں گے۔ فار ایگزامپل، آپ کی آنکھیں کتنی دور دیکھ سکتی ہیں، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہو گیا؟ اور قریب سے قریب، کتنا قریب ہو کو دیکھ سکتی ہیں، اگر آنکھ کو ٹچ ہو رہا ہو تو دیکھ سکتی ہیں۔ ایسے ہی کوئی آواز ہے، وہ کتنی مدھم ہو، کتنی آہستہ ہو کہ وہ سنائی دے ہمیں، اس سے اگر بھی آہستہ ہوگی تو وہ ہمیں سرگوشی سنائی نہیں دے گی۔ اور اگر آواز کی حد بہت اونچی ہو تو اگر ایک خاص حد سے اونچی آواز ہو تو ہمیں وہ بھی نہیں سنائی دے گی، ایک دھماکے کا شور ہمیں سنائی دے گا۔ ہمارے حواس میں مہیج کی کم سے کم شدت اور زیادہ سے زیادہ شدت وصول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اسے حواس کی زیریں اور بالائی حد کہتے ہیں۔ اگر مہیج کی شدت زیریں حد سے کم اور بالائی حد سے زیادہ ہو تو ہمارے اعضائے حواس اسے وصول نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، دہلیز کس معنوں میں آتا ہے؟ جیسے میرے دہلیز پر قدم مت رکھنا آئندہ، دہلیز دروازے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری سینسز کا ایک دروازہ ہے، اس سے آگے
کی بات ہمیں سنائی دیتی ہے، اس کے پیچھے کی نہیں سنائی دیتی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر اس دروازے کے راؤنڈ اباؤٹ چیز ہوگی تو ہمیں وہ وصول ہوگی، ہم اسے سمجھ سکیں گے، ادروائز ہم اسے سمجھ نہیں سکیں گے. گویا اعضائے حواس میں جو قدرتی صلاحیت موجود ہے، اس سے کم یا زیادہ شدید محیط کا ہم ادراک نہیں کر سکتے اور دھوکہ کھا جاتے ہیں. بصری صلاحیت محدود ہونے کے باعث ہم دور کی اشیاء کو ٹھیک طرح سے پہچان نہیں سکتے. دور سے آنے والی آواز کے بارے میں بھی بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ سب اعضائے حواس کی صلاحیت محدود ہونے کے باعث ہوتا ہے. دیکھنے کے لیے مناسب روشنی کا ہونا ضروری ہے. مدھم روشنی میں التباس پیدا ہونے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں اور مکمل تاریکی میں ہماری آنکھ بصری حس وصول نہیں کر سکتی. تو ہمارے جو اعضائے حواس ہیں ان کے کام کرنے کی صلاحیت کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد وہ بے بس ہو جاتی ہیں اور ان کو دھوکہ لگتا ہے. اس کے بعد طبعی نقائص، کوئی فزیکل ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں جن کے باعث ہم سننے، سمجھنے، چکھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، ہم التباس کا شکار ہو سکتے ہیں. اعضائے حواس میں طبعی طور پر نقص یا خرابی پیدا ہو جائے تو بھی التباس پیدا ہو سکتا ہے. مثلا زکام کی صورت میں خوشبو یا بدبو کا ادراک نہیں کیا جا سکتا. زبان پر چھالا بن جائے تو ذائقے کا ادراک متاثر ہوتا ہے. کمزور نظر آنے والے افراد اینک کے بغیر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور بصری التباس کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح کان کے نقص کی وجہ سے سمعی التباس پیدا ہوتا ہے. یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہیں کہ اگر جسمانی طور پہ کوئی ڈیفیکٹ ہوگا، کوئی نقص ہوگا تو بھی ہمارے اعضائے حواس صحیح کام نہیں کر سکیں گے اور ہم التباس کا شکار ہو جائیں گے. جبکہ بخار کی شدت سے وقت کا ادراک متاثر ہوتا ہے. بخار میں عام طور پر وقت کا صحیح ادراک نہیں ہو پاتا. اس کے بعد ہے عادت اور مانوسیت. عادت اور مانوسیت کے باعث بھی التباس پیدا ہوتا ہے. فار ایگزامپل مجھے پتا ہے کہ اتنے بجے آپ لوگوں نے آنا ہے اور میں اتنے بجے اگر دودھ والا بھی آتا ہے تو سم ٹائم دودھ والے کی غلطی میں آپ لوگ آگے ہوتے ہیں، ہم برتن لے کے باہر نکلتے ہیں تو آپ لوگ آگے ہوتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اور دودھ والا آیا ہوتا ہے. تو یہ عادت اور مانوسیت ہے کہ ایک ٹائمنگ ہے، ایک عادت ہے کہ ابھی فلاں آئے گا، ابھی ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی ایک اور مثال کہ آپ رکشے کا ویٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ہر آتی چیز رکشہ نظر آئے گی. ٹھیک ہے. ایک ہے مینٹل ریڈینس اور ایک ہے کہ عادت. یوزلی کچن میں امی ہوتی ہیں اور وہاں پہ کام والی خاتون کام کر رہی ہیں اور آپ کو اچانک سے مغالطہ ہو کہ امی، حالانکہ دونوں کی شکلوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مگر آپ کو عادت ہے، مانوس ہیں آپ اس چیز سے کہ یہاں امی کام کرتی ہیں یوزلی. تو آپ امی کی تلاش میں کچن میں پہنچے اور وہاں پہ آپ نے 2 باتیں کی اور پھر سوری پتہ چلا کہ یہ تو کوئی اور ہے. اس سے بھی تو التباس پیدا ہوتا ہے نا. عادت اور مانوسیت کے باعث بھی التباس پیدا ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں ہم محیط سے مشابہ چیز کو عادتاً اصل چیز سمجھ لیتے ہیں. ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ کھانا، خد و خال کی مشابہت سے فرد کو پہچاننے میں غلطی کر جانا، یہ نارمل بندہ کر لیتا ہے ایسا. اس کی مثال ہے، ہمارے کسی ملنے والے کا اگر کوئی مخصوص طرز لباس ہو تو ہم اسے اسی خاص لباس میں دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. کسی روز اگر کوئی دوسرا فرد اسی لباس میں سامنے آ جائے تو ہم اس اجنبی کو اپنا واقف کار سمجھ کر التباس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے مینٹل ریڈینس، ذہنی آمادگی، کہ ہمارا ذہن کسی چیز کے لیے آمادہ ہے، سوچ رہا ہے کہ ایسا ہوگا، ویسا نہ بھی ہو تو ہمیں لگے گا کہ جیسے ویسا ہوا ہے. جب ہم ذہنی طور پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو اس ذہنی کیفیت کے باعث حسی علامات کی غلط تشریح کر لیتے ہیں. یوں التباس پیدا ہو جاتا ہے. بس کے منتظر افراد کو دور سے آتی ہوئی ہر سواری بس نظر آتی ہے. اس کی مثال میں ایک آپ کو دوں گا کہ ہمارا ذہن جن چیزوں کو سوچ رہا ہوتا ہے وہ چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، ہمارا فوکس اس چیز کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک بکری خریدی تو اب آپ کو بکری کے چارے کی فکر رہتی ہے کہ بکری کا چارہ حاصل کرنا ہے. آپ گلی میں نکلتے ہیں، آپ کی آنکھیں فوراً ہی چارے کی طرف جاتی ہیں، وہ گھاس، وہ فلاں چیز. فار ایگزامپل آپ کسی نئی جگہ شفٹ ہوئے ہیں، وہاں پہ سوئی گیس نہیں ہے تو آپ کی نگاہیں فوراً اس چیز، آپ کا ذہن اس چیز پہ لگا رہتا ہے کہ کوئی ایندھن ہونا چاہیے، کوئی لکڑی اکٹھی کرنی چاہیے. آپ چلتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو فوراً ہی جہاں پہ ایندھن نظر آتا ہے نا، آپ کی نگاہیں فوکس کرتی ہیں کہ یہ ایندھن ہے، یہ ایسے بیکار پڑا ہے، یہ یہاں سے لیا جا سکتا ہے، نہیں لیا جا سکتا، یہاں سے خرید لیتے ہیں. تو آپ کا ذہن جس چیز کو سوچ رہا ہوتا ہے، جس چیز کے لیے وہ آمادہ ہوتا ہے، وہ چیزیں دیکھتا ہے. اگر ایک کوئی نیگیٹو پرسن جو زیادہ تر موسٹلی نیگیٹو سوچنے کا عادی ہے، اسے اپنی چیزیں ورسٹ دکھائی دے رہی ہوتی ہے، وہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، یہ چیز بھی خراب ہوگی، وہ چیز، اس کا ذہن پھر خرابیوں کو بھی بڑھاتا رہتا ہے.
اگر آپ پازیٹیو تھنکر ہیں، آپ کو ہر چیز پازیٹیو ہوتی معلوم ہوگی، آپ کو ہر چیز میں ایک سبق دکھائی دے گا، آپ کو ہر چیز واضح نظر آنا شروع ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مینٹل ریڈینس، ہمارا ذہن جس چیز کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنی صفائیاں نہ دیا کریں۔ لوگ جیسا دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں ویسا ہی دیکھتے ہیں آپ کو، لوگ جیسا سوچنے کے عادی ہوتے ہیں ویسا ہی سوچیں گے آپ کے بارے میں۔ آپ چاہے لاکھ صفائیاں دیں، چاہے آپ گنگا نہا کے آ جائیں، چاہے آپ حج کر کے آ جائیں، لوگوں کی پرسیپشن آپ نہیں بدل سکتے۔ اس کی ایک اور مثال ہے، پروف ریڈر میں توقع اور ذہنی کیفیت کی وجہ سے کئی غلطیاں رہ جاتی ہیں پروف ریڈنگ میں، ٹھیک ہے؟ پروف ریڈر صحیح الفاظ کی توقع کر رہا ہوتا ہے، اس لیے غلطی پکڑنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اسے لگ رہا ہوتا ہے یہ لفظ صحیح ہے۔ دوست کا انتظار ہو تو ہر گھنٹی پر دوست کے آ جانے کا گمان ہوتا ہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، رات دروازے پر کتنی دستکوں کے زخم تھے، پھر وہی پاگل ہوا، پھر مجھے دھوکا ہوا۔ اس کے بعد ہے فالس کیوز، غلط اشارے۔ بعض اوقات غلط یا مبہم اشارات بھی التباس کی وجہ بن جاتے ہیں، جیسے دھوپ کا چشمہ پہن کر کوئی باہر نکلے، اسے لگے بادل ہیں حالانکہ بادل نہیں ہیں، تو یہ غلط اشارات ہیں۔ اس کے بعد ہے سیاق و سباق، کانٹیکسٹ۔ ہم ارد گرد کی چیزوں کے پیش نظر بھی بہت سارے مہیجات کو پرکھتے ہیں اور غلطی میں چلے جاتے ہیں۔ مہیجات کا ادراک ان کے سیاق و سباق کے حوالے سے کیا جاتا ہے، یہی سیاق و سباق بعض اوقات التباس کی وجہ بن جاتا ہے۔ یکساں سائز کے دائرے اگر مختلف پس منظر میں پیش کیے جائیں تو ان کا سائز مختلف نظر آتا ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ اگر دائرے بلیک کلر کے ہیں اور پس منظر وائٹ ہے تو دائرے کا سائز بڑا معلوم ہوتا ہے، اور اگر دائرہ وائٹ کلر کا ہے اور پس منظر بلیک ہے تو دائرے کا سائز چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ مہیجات کی پیچیدہ ترتیب بھی اس چیز کو متاثر کرتی ہے۔ سادہ مہیجات کا ادراک آسانی سے کر لیا جاتا ہے، جب مہیجات پیچیدہ ہوں، سٹیمولس پیچیدہ ہو، یا انہیں اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ غلطی یا ابہام پیدا کر دیں تو التباس پیدا ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کے جیومیٹریکل ڈیزائن اس کی مثال ہیں۔ مشہور زمانہ مولر لائر التباس بھی خطوط کی پیچیدہ ترتیب سے پیدا ہوتا ہے۔ مولر لائر التباس بیسیکلی ہے کیا؟ دو ایک سائز کی لائن ہے، بس اس کے سرے مختلف ہیں، تیر نما اور پر نما۔ اس وجہ سے دونوں کا جو سائز ہے وہ ڈیفرنٹ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ دونوں کا سائز سیم ہوتا ہے۔ تو مولر لائر التباس یہ ہے کہ اگر اس کی شکل میں اس کے سروں کو بدل دیا جائے، پرنما کر دیا جائے یا تیر نما، تو اس کا سائز حالانکہ اتنا سائز ہے لیکن ایک تاثر جاتا ہے ذہن کو جیسے اس کا سائز زیادہ ہے۔ اس کے بعد بہت ہی اہم ہے التباس کی اقسام۔ اس میں سب سے پہلا ہے ناقابل شناخت اشیاء کا التباس۔ یو ایف او ایک ایسی اصطلاح ہے جسے پائلٹ حضرات استعمال کرتے ہیں۔ پرواز کے دوران فضا میں کوئی ناقابل شناخت حرکت کرتی ہوئی چیز آئے تو اسے ناقابل شناخت اشیاء کا ادراک کہیں گے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یو ایف او بھی التباس کی ایک قسم ہے۔ فلائٹ کے دوران جو پائلٹ حضرات ہیں ان کی یہ اصطلاح ہے یو ایف او، جب کوئی ایسی چیز ان کو دکھائی دیتی ہے جو کہ شناخت میں نہیں آتی تو وہ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بھی التباس ہی ہوتا ہے۔ روشنی کی کمی بیشی اور زیادہ فاصلے کی وجہ سے ادراک میں غلطی لگ جاتی ہے، یہ التباس پیدا ہوتا ہے۔ فضائی مہیجات کی شناخت اگر درست طور پر نہ کی جا سکے تو عملی طور پر اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات کسی مدھم روشنی کو دوسرے جہاز کے پروں سے نکلی ہوئی روشنی سمجھ لیا جاتا ہے۔ پائلٹ اگر اس سے بچنا چاہے یا اسے عبور کرنا چاہے تو وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ پائلٹ فضا میں روشنی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہی ناقابل شناخت اشیاء کا التباس کہلاتا ہے۔ عدم شناخت کا التباس حرکی التباس کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد ہے حرکی التباس، کہ جب موونگ آبجیکٹ حرکت کرتی ہوئی چیزوں سے انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ حرکی التباس کی مزید کئی اقسام ہیں، جیسے کہ خود حرکی تاثر اور فائی مظہر ہے، گاما مظہر ہے، ٹھیک ہے۔ خود حرکی تاثر کا التباس، اس التباس میں ساکن روشنی متحرک نظر آتی ہے، حالانکہ روشنی ساکن ہوتی ہے مگر وہ متحرک نظر آتی ہے۔ مکمل تاریک کمرے میں ساکن روشنی کو بغور دیکھا جائے تو وہ چند سیکنڈ بعد دائیں یا بائیں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسے مظفر شیرف نے 1936 میں ایک تجربہ کیا اور تاریک کمرے میں معمولوں کے ایک گروہ کے سامنے روشنی کی ساکن کرن پیش کی۔ معمولوں سے کہا گیا کہ وہ کاغذ پر بنا کر دکھائیں کہ روشنی کی لکیر کدھر سے کدھر گئی۔ ایک تاریک کمرے میں لوگوں کو جمع کر لیا گیا اور ایک روشنی کی گئی وہاں پہ، اور لوگوں سے پوچھا کہ کاغذ پہ بنا کے بتائیں کہ کس ڈائریکشن میں روشنی نے موو کیا۔
حالانکہ روشنی نے موو نہیں کیا تھا۔ دوران تجربہ کیونکہ ایک دوسرے سے مشورے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے تمام معمولوں کے جوابات مختلف تھے۔ آپس میں مشورہ تو کر نہیں سکتے، تو ہر کسی نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق روشنی کے موومنٹ کی ڈائریکشن بتائی۔ سب نے روشنی کی سمت اور حرکت کا تعین اپنے انداز میں کیا۔ مظفر شیرف نے اسے خود حرکتی تاثر کا نام دیا کہ انسان خود ہی حرکت کا تاثر لے رہا ہے، ایکچولی کوئی حرکت ہوئی نہیں ہے۔ خود حرکتی تاثر زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کمرہ روشن کر دیا جائے یا روشنی کی زیادہ شعاعیں معمولوں کے سامنے پیش کی جائیں۔ اگر تو ایک شعاع آپ نے پیش کی ہے مختصر سی، تو اس سے معمولوں کو زیادہ دھوکہ لگے گا، اور اگر شعاعیں بڑھا دی جائیں تو معمول سمجھ جائیں گے کہ روشنی تو ساکن ہے، یا پھر کمرہ روشن کر دیا جائے تو بھی وہ سمجھ جائیں گے، پھر ان میں خود حرکتی تاثر نہیں آئے گا۔ اسی تجربے کو مزید آگے بڑھا کر سماجی القاء کا اثر دکھائیں گے۔ اچھا، سماجی القاء کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا پریکٹیکل بھی ہے، اسے کہتے ہیں سجیشن ایفیکٹ، کہ اگر آپ کسی کو تجویز دیتے ہیں، چاہے وہ تجویز غلط ہو، تو انسان متاثر ہوتا ہے آپ سے۔ کی مثال یہ ہے کہ یہاں پہ اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں تو ان 4 لوگوں میں کسی ایک کو باہر کہوں کہ جائے، کسی ایک کو باہر بھیجوں اور باقی 3 کو کہوں کہ یہ 3 لائنیں ہیں، یہ اے لائن ہے اور یہ بی لائن ہے اور یہ سی لائن ہے، اور میں وہاں سے بلانے سے پہلے، باہر جو بھیجا ہے اسٹوڈنٹ، اسے بلانے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے کہ میں جب بھی آپ سے پوچھوں گا کہ ان میں سے کون سی لائن سب سے بڑی ہے، تو آپ نے بی کو کہنا ہے۔ کسی دوسرے سے پوچھوں گا تو وہ کہے گا اے، لیکن میجورٹی نے بی کو سب سے بڑی کہنا ہے۔ جو ایکچولی سی بڑی ہے، اس کو کسی نے بڑا نہیں کہنا۔ تو ہم اپنے کلائنٹ پہ اس پہ سجیشن ایفیکٹ دیکھیں گے۔ جب ہم اسے بلائیں گے تو ہم اس کے سامنے ایسے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اسے باہر بھیجا گیا ہے، ہم آپ سے کہیں گے کہ اچھا ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ لیتے ہیں آپ کا، ان تینوں لائنوں میں سے سب سے چھوٹی کون سی اور سب سے بڑی کون سی ہے، یہ ہم پوچھیں گے۔ جی آپ کھڑے ہو جائیں اور بتائیں ہمیں کہ ان میں سے کون سی لائن سب سے بڑی ہے۔ وہ کافی دیر سوچے گا، اسے ہم نے گائیڈ کیا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، اور وہ سوچ کے کہے گا کہ اے لائن بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کسی اور سے پوچھیں گے، وہ بی کہے گا، کسی اور سے پوچھیں گے، وہ بھی بی کہے گا، میجورٹی بی کو بڑا کہیں گے۔ پھر درمیان میں کہیں میں اس سے بھی پوچھوں گا جسے باہر بھیجا تھا، جس پہ ہم نے اثر دیکھنا ہے، سجیشن کا ایفیکٹ دیکھنا ہے، تو اسے تو ایک سجیشن مل رہی ہے نا، وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں میں پاگل ہوں، جو مجھے تو سی بڑی لگ رہی، سی لائن مجھے بڑی لگ رہی، لیکن میں یہ کیسے کہوں گا، سب بی کو کہہ رہے ہیں اور وہ شاباش بھی مل رہی ہے کہ شاباش بیٹھ جائیں۔ تو وہ اگر تو وہ مینٹلی سٹرانگ ہوا تو وہ سٹینڈ لے لے گا کہ سی بڑی ہے، اور اگر اس میں سجیشن ایفیکٹ زیادہ ہوا، لائی لگ زیادہ ہوا، لوگوں کی باتوں کو زیادہ سننے والا ہوا، تو اس پہ سجیشن ایفیکٹ زیادہ اپنا رنگ دکھائے گا۔ تو ہم جب اسے کہیں گے کہ سب سے بڑی لائن کون سی، تو وہ کہے گا بی۔ یہ ہے سجیشن ایفیکٹ، کہ وہاں پہ مشورہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ مظفر شیرف نے جو ایکسپیریمنٹ کیا اس میں آپ مشورہ نہیں کر سکتے آپس میں، ہر کسی نے اپنا حرکتی تاثر بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ سماجی القاء کا اثر دینا ہے کہ سماج کا جو ایک تاثر ہوتا ہے وہ انسان لیتا ہے۔ اسی تجربے کو مزید آگے بڑھا کر سماجی القاء کا اثر دیکھیں گے۔ تجربے کے دوسرے حصے میں معمولوں میں سے ایک کو رازدان بنا لیا۔ اس مرتبہ جب روشنی کی لکیر پیش کی گئی تو رازدان نے بلند آواز میں روشنی کی سمت بیان کی کہ ادھر سے ادھر کو گئی۔ اب وہ ہمارا رازدان ہے، وہ ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے، اس نے ایسے ہی کہا۔ اب لوگوں کو بھی ایسا لگنا شروع ہو جائے گا، ہاں مجھے بھی لگا تھا ادھر کو ادھر گئی، لوگوں میں وہ سجیشن ایفیکٹ کام کرے گا۔ اس کے بعد سب معمولوں نے روشنی کو اسی سمت جاتے دیکھا۔ کیا عجیب بات ہوئی، جس سمت کے بارے میں انہیں اشارہ دیا گیا۔ یہ گروہی القاء کی مثال ہے کہ ایک گروہ کا ایفیکٹ ہوتا ہے انسان پہ، جیسا سارے ادھر کو جا رہے ہیں، کہیں گے سیدھا راستہ یہ ہے، آپ کو بھی لگنا شروع ہو جائے گا کہ ہاں میں ادھر تنہا جاتے اچھا لگوں گا، یہی سیدھا راستہ، آپ کو بھی وہی صحیح دکھائی دینا شروع ہوگا، دوسرے جو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ گوٹ اٹ؟ ہوائی جہاز اور بحری جہازوں کی رہنمائی کرنے والے ٹاور میں روشنی اسی لیے بار بار جلتی بجھتی رہتی ہے تاکہ التباس پیدا نہ ہو اور حادثے کا احتمال نہ رہے۔ اس کے بعد ہے فائی مظہر، فائی فینومینن بھی اسے کہتے ہیں۔
اگر قریب قریب لگے ہوئے برقی کمکموں کو اس انداز میں جلایا بجھایا جائے کہ ایک بجھنے اور دوسرے کے جلنے میں بہت مختصر وقفہ ہو تو روشنیاں حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ آپ کو پتہ ہی ہے فائی فینومینن. آپ نے لائٹنگ دیکھی ہوگی کہ اگر ایک لائٹ کے آف ہونے اور دوسری کے آن ہونے میں مختصر وقفہ ہو تو ایسے لگے گا جیسے لائٹ موو کر رہی ہے، حالانکہ وہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. اسے کیا کہیں گے؟ ایک کیا ہے؟ یہ حرکت کا التباس ہے، ایک چیز تو کلیئر ہے. دوسرا، کیا یہ حقیقی حرکت ہے؟ یہ ظاہری حرکت ہے. شاباش. اچھا، جو فلم چل رہی ہوتی سینما میں وہ بھی اسی کی مثال ہے کہ اس میں حرکت کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے کردار. فلم دیکھنا بھی فائی مظہر کے التباس کی بدولت ہی ممکن ہے. اس کے بعد ہے گاما مظہر کا التباس. جب روشنی کے منبع یعنی اوریجن کو تیز کیا جائے تو روشنی قریب آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک روشنی ہے، آپ اسے اندھیرے میں آن کرتے ہو، پھر اسے تیز کرتے ہو، گاڑی کی لائٹنگ آپ تیز کرتے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے روشنی اور زیادہ جا رہی. ٹھیک ہے، اگر آپ روشنی کے آگے کھڑے ہیں تو روشنی کی جیسے ہی تیز ہوگی آپ کو لگے گا آپ کے قریب آ رہی ہے، اس کی سپیڈ ایسے آ رہی. ٹھیک ہے، یہ ہے گاما مظہر. اور جب اسے مدھم کیا جائے تو روشنی دور جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. آپ لائٹ کے آگے کھڑے ہیں تو آپ کو لگے گا جیسے روشنی پیچھے ہٹ گئی ہے، حالانکہ اس کو مدھم کیا گیا. اسے گاما مظہر کہتے ہیں. گاما مظہر میں روشن چیز خود حرکت نہیں کرتی، حرکت نہیں ہو رہی، مگر روشنی کی شدت گھٹانے بڑھانے سے اس میں حرکت کا تاثر پیدا ہوتا ہے. یہ التباس ہے، یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے. حالانکہ حرکت نہیں کی لائٹ نے، مگر اس کا تیز ہو جانا اور اس کا مدھم ہو جانا ہمیں یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ موو کر رہی ہے. اس کے بعد ہے بصری التباس کی اقسام. جو ہمارا سب سے بڑا التباس ہے وہ بصری ہے، ویژول ایلیوژنز ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے شکل کا التباس. بعض اوقات کسی چیز کے خد و خال کے بارے میں غلط تاثر سے التباس پیدا ہوتا ہے. ایک مربع شکل چوڑائی میں کم اور اونچائی میں بڑی لگتی ہے. عام طور پہ ہمیشہ ہمیں لمبائی اور اونچائی بڑی لگتی ہے. وی ہیو دی ٹینڈنسی ٹو پرسیو لائک دیٹ، کہ ہمیں اونچائیاں زیادہ لگتی ہیں حالانکہ وہ مربع شکل ہے. اس کے بعد ہے جسامت کا التباس. جب مختلف وجوہات کی بنا پر مہیج کے سائز کا درست اندازہ نہ لگایا جا سکے تو جسامت کا التباس پیدا ہوتا ہے. چیزیں بڑی چھوٹی نظر آتی ہیں. اس کے بعد ہے افقی عمودی التباس. عام طور پہ افق کسے کہتے ہیں؟ ہاریزونٹل پوزیشنز کو کہتے ہیں، اور عمودی ورٹیکل. گوٹ اٹ؟ افقی اور عمودی خطوط برابر ہونے کے باوجود چھوٹے بڑے لگتے ہیں. اسی التباس کی بدولت سورج اور چاند افق پر بڑے نظر آتے ہیں، مگر عین سر پر ہوں تو اتنے بڑے نہیں لگتے. دی گئی تصویر میں افقی اور عمودی خطوط سائز میں ایک جیسے ہونے کے باوجود برابر نہیں لگتے. حالانکہ دو لائنیں دونوں کا سائز آپس میں برابر ہے، مگر ایسے لگتا ہے جیسے اس کا سائز بڑا ہے اور اس کا سائز چھوٹا ہے، کیونکہ جو عمودی لائنیں ہوتی ہیں ان کا سائز بڑا معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد زولنر کا التباس. متوازی لکیروں کو اگر ایک خاص انداز سے کاٹا جائے تو وہ متوازی نظر نہیں آتی، جیسا کہ نیچے دی گئی تصویر سے ظاہر ہوتا ہے. حالانکہ وہ آپس میں متوازی ہیں، مگر ان کی کٹنگ کے باعث ان میں کچھ اور ہی نظر آئے گا. اس کے بعد مشہور زمانہ التباس ہے مولر لائر التباس. مولر لائر نے دو لکیروں کو اس انداز میں پیش کیا کہ وہ لمبائی میں برابر ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف لگتی ہیں. کیونکہ نیچے دی گئی تصویر میں جیم دال لمبائی والا خط کناروں سے اندر مڑا ہونے کے باعث چھوٹا لگتا ہے، جیسے پرنما ہے نا، ایسا اس سے یہ کنجسٹڈ لگے گا، چھوٹا لگے گا، اور ایسا ہونے کی صورت میں یہ بڑا لگے گا اور باہر کی جانب کو لگے گا. مگر دوسری تصویر میں اسی لمبائی کا الف بے خط کناروں سے باہر کی طرف نکلا ہونے کی بدولت بڑا لگتا ہے. گوٹ اٹ؟ پرنما اور تیر نما لائنوں کو دیکھ رہے ہیں وہ، اور جو تیر نما ہوتی ہے جو اندر کی جانب ہے یہ چھوٹا لگتا ہے اور یہ بڑا لگتا ہے. اس کے بعد ہے مکانی التباس، اسپیس ایلوژن. ہمارے بصری احاطے میں مہیجات کی لمبائی چوڑائی یا بلندی کی صحیح تعبیر نہ کی جائے تو مکانی التباس پیدا ہوتا ہے. وادیوں میں پہاڑ دور ہونے کے باوجود قریب لگتے ہیں، اس کے ایسے لگتا ہے یہ پاس ہی ہے پہاڑ، تو ہم جب چلنا شروع ہوتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے دور جائی جا رہا ہے. ایکچولی وہ پہلے ہی دور ہے، اس کا سائز حجم بہت بڑا ہے، جس کے بنا پہ ہمیں لگتا ہے یہ پاس ہی ہے. چمکتی دھوپ میں سراب کا نظر آنا بھی فاصلے کا التباس ہے. خالی جگہ دائروں والی جگہ کی نسبت کم لگتی ہے، حالانکہ دونوں کی لمبائی برابر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تصویر دی گئی ہے، اس میں جو خالی جگہیں ہیں، لائننگ ہے، وہ کیا لگتی ہے؟ دائروں والی جگہ کی نسبت کم لگتی ہے، اور دائروں والی جگہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے زیادہ جگہ گھیر رہے ہیں، حالانکہ دونوں لائنیں دونوں جگہ برابر ہیں. گوٹ اٹ؟ اس کے بعد ہے سمت کا التباس. بصری تناظر سے التباس پیدا ہوتا ہے.
ریل کی پٹری متوازی ہونے کے باوجود دور سے آپس میں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نیکسٹ کیٹیگری ہے پوگینڈرف ایلیوژن، پوگینڈرف کا التباس۔ اگر کسی مستطیل چیز پر ایک لکیر لگائی جائے تو وہ ایک لائن نظر آنے کی بجائے دو الگ الگ لائنیں نظر آتی ہیں۔ اگر کاٹنے والی لائن کی موٹائی زیادہ ہوگی تو اس میں فرق زیادہ محسوس ہوگا، اور اگر کاٹنے والی لائن کی موٹائی کم ہوگی تو ٹیڑھے پن کا احساس بھی کم ہوگا، جیسا اس تصویر میں دیا گیا۔ اس کے بعد ہے وزن کا التباس۔ بعض چیزیں دیکھنے میں ہلکی لگتی ہیں اور بعض بھاری لگتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 کلو گندم اور 1 کلو روئی دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے، حالانکہ دونوں کا وزن سیم ہے، مگر ان کے حجم کے باعث گمان ہوتا ہے کہ جیسے یہ روئی زیادہ وزنی ہے۔ بعض چیزیں دیکھنے میں ہلکی لگتی ہیں اور بعض بھاری، جبکہ زیادہ حجم کی ہلکی چیز کو ہم وزنی سمجھ لیتے ہیں اور مختصر حجم کی وزنی چیز کو ہم ہلکا گمان کرتے ہیں۔ 10 کلو گندم اور 10 کلو روئی پاس پاس رکھ دی جائے تو کون سا حجم ڈھیر وزنی لگے گا؟ اگر بچوں سے سوال کیا جائے کہ 2 کلو لوہا وزنی ہوگا یا 2 کلو روئی، تو ان کا فوری جواب ہوتا ہے لوہا۔ ان کو گمان یہ ہے کہ لوہا زیادہ وزنی ہوتا ہے، حالانکہ وزن کا تو سیم بتایا جا رہا ہے۔ روزمرہ زندگی سے یہ وزن کے التباس کی مثال ہے۔ نیکسٹ کیٹیگری ہے پونزو کا التباس۔ دو متوازی خطوط جن کی لمبائی برابر ہوتی ہے دو اطراف کی لکیروں کی وجہ سے برابر نظر نہیں آتے، جیسا کہ دی گئی تصویر کے خط الف اور خط بے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دو خط ایکچولی آپس میں برابر ہیں، لیکن یہ برابر نہیں لگتے، ان دونوں کی لینتھ برابر نہیں لگتی، کیونکہ اس کے سیق و سباق اس کے پس منظر میں جو لائنیں ہیں اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے ارسطو کا التباس۔ یہ ہم نے آپ کو کر کے بھی دکھایا تھا۔ 2 انگلیوں کا کراس بنا کر ان کے درمیان پینسل رکھی جائے تو محسوس ہوتا ہے جیسے 2 الگ پینسلیں انگلیوں کو چھو رہی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دونوں انگلیوں کو ایسے رکھ کے اور یہاں پہ پینسل رکھنی ہے، اس کی جگہ آپ کوئی اور چیز بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ احساس ہوگا جیسے یہ 2 پینسل ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو آپ اس کی فنگرز کو ایسے کراس کریں اور اسے نہ دکھائیں، اس کا چہرہ دوسری طرف کر دیں یا اس کی آنکھیں بند کروا دیں تو یہاں پہ پینسل چھوئے تو ان کو لگے گا جیسے یہ 2 پینسل ہیں، 1 پینسل ہے یا 2، ان کو 2 کا گمان ہوگا۔ گوٹ اٹ؟ اس کے بعد ہے ہیرنگ کا التباس۔ 2 عمودی لائنیں جو در حقیقت سیدھی ہیں مگر اطراف کی لائنوں کی وجہ سے سیدھی نظر نہیں آتی، یہ پونزو کے التباس کی طرح ہے، بلکہ دونوں متوازی لائنیں درمیان سے کھلی اور کناروں سے جھکی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ لائنیں ایکچولی 2 متوازی لائنیں ہیں، لیکن یہ پیچھے پس منظر کے باعث، سیاق و سباق کے باعث درمیان سے ایسے کھلی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے سیاق و سباق کا التباس۔ یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں شاید۔ سیاہ پس منظر میں سفید دائرہ اور سفید پس منظر میں سیاہ دائرہ برابر ہونے کے باوجود برابر نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اگر پس منظر سفید ہو تو دائرے جو ہیں وہ اور طرح کے معلوم ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو بلیک دائرے ہیں وہ ایک طرف چھوٹے ہیں اور دوسری طرف بڑے ہیں، اور سفید دائرہ سیم ہے سائز میں، لیکن چھوٹے دائروں کے بیچ سفید دائرہ بڑا نظر آ رہا ہے۔ نیکسٹ کیٹیگری ہے وونٹ کا التباس۔ افقی متوازی خطوط ڈیزائن کی وجہ سے درمیان سے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایگزیکٹلی ہیرنگ کا التباس کے الٹ ہے کہ جب ڈیزائن اس طرح کا ہوتا ہے، ٹیکسچر اس طرح کا ہوتا ہے تو لائنیں درمیان سے سکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، کہ یہ لائنیں متوازی ہیں لیکن ٹیکسچر کے باعث یہ درمیان سے سکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ نیکسٹ کیٹیگری ہے وتر کا التباس، ڈائیگونل ایلیوژن۔ اس شکل میں کیا خط اے بی اور اے سی برابر معلوم ہوتے ہیں؟ دونوں میں سے کون سا خط بڑا ہے؟ ذرا پیمائش کر کے تو دیکھیں۔ اب یہ اے سی اور اے بی خط ایکچولی دونوں برابر ہیں، مگر اے بی خط بڑا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ناممکن اشکال، امپوسیبل فگرز کا التباس ہے۔ بعض اوقات اشکال کی پیچیدگی بھی التباس پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، جیسا کہ ان تصاویر میں بتایا گیا ہے۔ یہ تصاویر ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ درمیان والی تصویر کو غور سے دیکھیں تو نیچے سے اس کی 3 ٹانگیں نظر آ رہی ہیں اور اوپر جاتے ہوئے یہ 2 میں بند ہو رہا ہے۔